سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں یہ سب کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور آدمی کو فائدہ اور نفع جبھی ہوتا ہے جب بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اگر عمل کرتا ہے تو باتوں کا فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو صرف باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ آج باتوں کی کوئی کمی نہیں، آج بیانات کی تقریروں کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی جو ہے وہ عمل کی ہے۔ عمل اگر ہے تو فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اب تک تو تم بات سنتے آئے ہو کہ دین سیکھنا چاہیے، دین کو اپنانا چاہیے، دین پر چلنا چاہیے، کیونکہ خدا پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی، عزت اور سربلندی، صلاح اور فلاح اور اپنی رضا دین کے اندر رکھی ہے۔ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دین ایک دو عملوں کے کر لینا کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق، سنت کے موافق بنانا، اپنی پوری زندگی خدائی احکامات کے مطابق بنانا، اپنی زندگی نبی کے رنگ میں رنگنا، یہ دین ہے۔ اگر دین ہے تو ہم کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر ہم نے دین سے اعراض کیا، دین سے لاپرواہی کی، دین کے بارے میں غفلت کی، تو دنیا کے اندر بھی پریشان، اور آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہاں کیا بیتے گی۔ خدا پاک کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ جون دینی بنائے گا اللہ کا محبوب بنے گا، نبی کا دلارا بنے گا۔ بھائی اچھی چیز سیکھنے سے اور محنت کرنے سے آتی ہے، برا بننے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اچھائی کی محنت کو چھوڑ دے تو چیز بھی بری بن جاتی ہے۔ دیکھ لو، دکان ہے، مکان ہے، زمین ہے، اگر اس کو اچھا بنانا ہو تو بھائی اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، تب وہ چیز اچھی بنتی ہے اور اس کا فائدہ آدمی حاصل کرتا ہے۔ اور اگر جو ہے اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے، نہ اس پر جان لگے نہ مال لگے، تو وہ چیز بری بن جاتی ہے، وہ کھنڈر بن جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان ہے، اگر اس کو اچھا بننا ہے تو اس کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، اپنی زندگی نبی کے رنگ میں رنگنی پڑے گی۔ اور اصل بننا انسان کا بننا ہے، چیزوں کا بننا یہ بگڑنا اصل نہیں ہے۔ انسان بنا تو عالم بنا، اور انسان بگڑا تو عالم بگڑا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے وہ انسان کے بگاڑ کی وجہ سے، اور انسان کا بننا، اس کے کپڑوں کا بننا، یا اس کے مکان کا بننا، یا اس کے عہدوں کا ملنا نہیں ہے۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ سب سے لے کر پیر تک جتنے اس کے اعمال ہیں وہ سب خدا کے حکم کے مطابق ہو جائیں، یہ انسان کا بننا ہے۔ بھائی اس کی محنت کے لیے اور اس کے بننے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک آسان سا راستہ دیا ہے، اور موت تک ہمیں اس پر چلنے کا موقع دیا ہے۔ اب کرنا نہ کرنا، سیکھنا نہ سیکھنا، بھائی ہمارا کام ہے۔ سیکھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا کرنا ہے، اپنا بننا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، ختم ہونے کے واسطے آدمی ہر دن قبر کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، ہر سانس موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس دن آنکھ بند ہو جائے گی یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر آدمی اگر کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی
کو بہت غنیمت سمجھے. اپنی انسان کی زندگی یہ بڑے کانٹے کی زندگی ہے. اسی زندگی پر آخرت کی زندگی کا مدار ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. انتہائی عقل مند ہے وہ انسان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس کی تیاری میں لگا رہے, اپنے اعمال کو درست کرے, اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بناوے, اپنے آپ کو نبی کا سچا امتی بناوے, غیروں کے طریقوں سے غیروں کی چال سے اپنی حفاظت فرماوے. اور انتہائی نادان ہے, انتہائی بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کو سامنے رکھ کر چلتا ہے, آخرت سے اور آخرت والے اعمال سے اپنے آپ کو غافل بناتا ہے. میرے عزیزوں, دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, بس یہ اس کام کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بنانا ہے اور محنت کرنی ہے اس طریقے سے کہ ہمارا بھائی بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بن جاوے اور اس کے اعمال بھی درست ہو جاویں. اپنی ذات سے کرنا اور اپنے بھائیوں کو اس پر لانا, جو ہر انسان کے ساتھ دو ذمہ داری لگی ہوئی ہیں, ایک اللہ کا بندہ ہونے کی ذمہ داری اور ایک نبی کا امتی ہونے کی ذمہ داری. کا بندہ ہونے کے ناطے ہمیں ان اعمال کو اپنی ذات سے کرنا ہے اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں ہر ایک کے پاس جانا ہے, ہر ایک کی خوشامد کرنا ہے, ان کو ان اعمال پر لانے کی محنت کرنا ہے. ہمارا کام محنت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے, نتیجہ خدا پاک کے ہاتھ میں. شان ہو کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کی کوشش کو رائگاں نہیں فرماتے. بھائی یہ تو دن کی ایک محنت ہے, یہ تو دن کا ایک جسم ہے اور ایک ڈھانچہ ہے. اس کے اندر جو جان پڑے گی, اس کے اندر جو روح آئے گی, وہ رات کے رونے سے اور رات کے مانگنے سے آئے گی. جتنی دعاؤں کی کثرت ہوگی, جتنی خدا کے سامنے عاجزی, اپنی بے کسی, اپنی بے بسی, گناہوں کا اعتراف, اپنے قصوروں کا اقرار جتنا خدا کے سامنے کریں گے, اللہ جل شانہ بہت سننے والے ہیں, بڑے کرم فرمانے والے ہیں, بڑے رحم فرمانے والے ہیں. نہ معلوم کس کا رونا خدا پاک کو پسند آ جاوے اور نہ معلوم کس کے مانگنے پر اللہ دروازہ کھول دے. مانگنا کیا ہے, بس یہ دیکھنا. ہمارے دلوں کے اندر چونکہ دنیا اتری ہوئی ہے, اس لیے ہم دنیا مانگتے ہیں. حالت اصل مانگنے کی چیز وہ ہدایت کا نور ہے. اللہ کی رضا ہے. اصل مانگنے کی چیز خدا پاک کے یہاں سے قبولیت ہے کہ ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا پالنہار ہم سے راضی ہو جاوے, ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما لے. ہدایت کا نور ملے گا تو دنیا میں بھی چمکیں گے, آخرت کے اندر بھی پنپیں گے. اور ہدایت کا نور نہ ملا تو دنیا کی زندگی تو اجیرن بنی ہوئی ہے, دنیا تو جہنم قضا بنی ہوئی ہے. اور آخرت کے اندر اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. وہاں کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے اور بہت سنگین مسئلہ ہے. وہاں اگر ناکامی ہوئی تو ہمیشہ کی ناکامی, اور وہاں کامیابی ہوئی تو ہمیشہ کی کامیابی. اللہ ہم سب کو قبول فرماوے. اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے موت تک لگے رہنے والا بناوے, اور خدا پاک ہمیں قبول بھی فرماوے اور ہمیں اپنی رضا بھی نصیب فرما دے. اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, یہ سب سے بڑی دولت ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ قبول فرماوے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرماوے, ہم سب کو قبول فرماوے. خدا پاک سے قبولیت کو مانگنا, بس
یہی ساری محنت ہے، یہی ساری دوڑ دھوپ ہے، یہی ساری چلت پھرت ہے. اب ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا ہے اور اپنا اپنا پانا ہے. اللہ ہمیں قبول فرمائے. دعا کا وقت شروع ہو گیا ہے. ہر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، خدا پاک سے مانگ رہا ہو، یقین کے ساتھ مانگ رہا ہو. غفلت والی دل کی دعا خدا پاک قبول نہیں فرما دے. اس پورے مجمع کے اندر نہ معلوم کون سا اللہ کا بندہ ہے جس کی برکت سے خدا پاک ہمارا بیڑا پار فرما دیں گے. اس لیے خوب مانگنا ہے، خوب رونا ہے اور خوب خدا پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے. پڑھنے اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھیں جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں. اللہ سے سامنے مانگنا ہے، اللہ جل شانہ سے ہدایت کو مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے نور کو مانگنا ہے. اللہ قبول فرمائے. اب درود شریف پڑھ لیں. قبلے کی طرف منہ کرے، خانہ کعبے کی طرف منہ کرے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أصرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم
الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. اسمع واستجب اسمع واستجب اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور نفوسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أقبل بقلوب المسلمين وجموعهم إلى طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم افتح أبواب هدايتك، اللهم افتح أبواب هدايتك. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين، وأولياء مخلصين، ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا، وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرتي، واستعملنا بسنتي، وتوفنا على ملتي، واجعلنا من حزبي، واجعلنا من رفقائي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، وحب من ينفعنا حبه عندك، والعمل الذي يبلغنا حبك.
اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہم کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو دینی زندگی بنا دے. اے اللہ بے دینی کو ختم فرما دے. اے اللہ بے دینی کی فضاؤں کو ختم فرما دے. اے اللہ دینی فضائیں عام فرما دے. اے اللہ ایمانی فضائیں قائم فرما دے. اے اللہ ایمان کی حقیقت تو ہم کو نصیب فرما دے. یا اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما دے. اے اللہ فرد امت کو اس کام کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ اس کام کی بصیرت نصیب فرما دے. یا اللہ اس کام کی عظمت دل کے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس کام کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں اتری ہوئی ہے یا اللہ اس کو اپنے کرم سے نکال دے. اے اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما دے. یا اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا دے. یا اللہ عملوں کا شوق ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ بھلے اعمال کا کرنے والا بنا دے. اے اللہ برے اعمال سے تو ہمیں بچا لے. اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ طاعات کی رغبت نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں کا شوق مرحمت فرما دے. اے اللہ ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے. اے اللہ غیروں کی چال چلنے دے تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ نفس شیطان کے پھندے میں پھنسنے دے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سچی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں
اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ استخلاص مرحمت فرما دے، یا اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ موت تک لگے رہنے والا بنا دے، یا اللہ یہ نعمت عظمیٰ جو تو نے نصیب فرمائی ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری گندگیوں سے یا اللہ اس کام کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس کی برکت سے تو ہم سب کو قبول فرما دے، اے اللہ پوری انسانیت پر اپنا فضل فرما دے، اے اللہ پوری امت کو اس کام کے لیے قبول فرما دے، یا اللہ اس کے لیے جان و مال قربان کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب میں ایمان کو مضبوط فرما دے، اے اللہ ایمان میں ترقی نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما، اور اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اے اللہ نمازوں میں خشوع خضوع نصیب فرما دے، یا اللہ علم کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنا دھیان دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما دے، اے اللہ ہر ذی حق کو پہچاننے کی اور پہچان کر اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اخلاص نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، یا اللہ اپنی ناراضگی سے اور اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اس کام کی اور اے اللہ کام کرنے والوں کی اور اے اللہ کام کے ٹھیوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ کام کرنے والوں میں الفتیں محبتیں پیدا فرما دے، اے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، اے اللہ دلوں کو پاک صاف فرما دے، اے اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ فواحش و محرمات سے اور اے اللہ منکرات و منہیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری گندگیوں کی وجہ سے اس کام کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس کو برباد ہونے سے بچا لے، یا اللہ پورے عالم میں اس کام میں ترقی نصیب فرما دے، یا اللہ اس کو زندہ فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا اللہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس اجتماع کو باعث خیر و برکت فرما، اے اللہ باعث رشد و ہدایت فرما، اے اللہ باعث صلاح و فلاح فرما، یا اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز ہیں اور اے اللہ اسلام و مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اور سماعی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بلاؤں مصیبتوں کو بند فرما، یا اللہ رحمتیں اور برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ خیر کے دروازے کشادہ فرما، اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، یا اللہ اپنی عظمت دل کے اندر پیدا فرما، اے
تک لگے رہنے والا بنا دے. یا اللہ اخلاص نصیب فرما دے. یا اللہ استخلاص مرحمت فرما دے. اے اللہ مردوں کو عورتوں کو اور اے اللہ بچوں کو یا اللہ سب کو قبول فرما دے. ہر فرد امت کو قبول فرما دے. اے اللہ خیر کے دروازے کشادہ فرما دے. اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما دے. یا اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما دے. ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما. ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر.